اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اے ایمان والو تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، نہ بھٹکے، نہ بے راہ ہوئے، نہ راستہ بھولے۔ باری تعالیٰ ہر کریڈٹ اٹھا کے اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تیرے حبیب کے بھولنے نہ بھولنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ وہ تو براق پر سوار تھے، وہ تو رف رف پر سوار تھے، وہ تو جبرائیل 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں لے کے جا رہا تھا۔ تو جو سواری پر سوار ہو، لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہو، راستے کا تعین وہ کر رہا ہے، کہاں سمت مڑنی ہے کہاں نہیں یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ لے کے جا رہا ہے، راستے میں بتاتا بھی جا رہا ہے، بریفنگ بھی دے رہا ہے، لے کے جا رہا ہے۔ تو جو سواری پر سوار ہو، لے جانے والا بھی کوئی اور ہو، اور وہ منزل پر پہنچے پھر واپس آ جائے، تو اس کے بھولنے نہ بھولنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ معراج کی شب جبرائیل نہیں بھولا، یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ معراج کی شب براق نہیں بھولا، رف رف نہیں بھولا، لیکن یہ بیان دینا کہ اے ایمان والو معراج کی شب تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، ان کے بھولنے نہ بھولنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اب مجھے یہ اسد صاحب لے کے آئے، گاڑی انہوں نے ڈرائیو کی، میں ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا۔ اب میں یہاں مسجد میں آیا ہوں آج پہلی بار، تو میں کہوں یہاں پر دیکھیں جی علامہ صاحب میں کراچی سے آیا، یہاں پہنچا اور میں راہ ہی نہیں بھولا، میں پہنچ گیا، مجھے راستہ ہی کہیں نہیں بھولا میں، تو آپ کہیں گے حضرت آپ کا باقی سارا ادب احترام اپنی جگہ، مگر اتنی بھی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ آپ یہ کریڈٹ بھی اٹھا کر اپنے کھاتے میں ڈال لیں۔ آپ کے بھولنے نہ بھولنے کا سوال کہاں پیدا ہو سکتا تھا؟ آپ تو بیٹھے تھے گاڑی پر، چلانے والا کوئی اور تھا، سٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں تھا، موڑنے والا کوئی اور تھا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں یہ فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا، کون سی سڑک لینی ہے کون سی نہیں یہ فیصلہ بھی کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ تو وہ لانے والے کا کمال ہے، آنے والے کا کمال نہیں۔ آپ یہ کہیں وہ نہیں بھولے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر میں کہوں میں نہیں بھولا، یہ بات کون مانے گا؟ کوئی مانے گا؟ بولیے، نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے لانے والا اور جانے والا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کریڈٹ، یہ امتیاز، یہ عظمت، یہ شان یہ لے جانے والے کے حصے میں آتی ہے، جانے والے کے حصے میں نہیں آتی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب جبرائیل ساتھ لے کے جا رہا تھا، 70,000 ملائکہ تھے، براق پر میرے آقا سوار تھے، پھر آگے رف رف پر سوار تھے، تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا اے ایمان والو تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ جبرائیل لے کر جا رہا ہے، اسے رب نے سمجھا دیا یہ جبرائیل لے جانے والا نہیں، یہ صرف پروٹوکول کے لیے آیا ہے، ورنہ راستے سب مصطفیٰ کے دیکھے والے ہیں۔ یہ صرف مصطفیٰ کے اعزاز اور اکرام کے لیے آیا ہے، ورنہ راستے سب دیکھے والے ہیں۔ یا تو یہ معنی کریں، اور یہ بھی کسی حد تک کوئی کر سکتا ہے، مگر ہمارا اس تک بھی اکتفا نہیں ہوتا۔ اس میں اصل معنی کیا ہے؟ اصل معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرمایا کہ ایمان والو تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، تو سوال پیدا ہو رہا تھا، باری تعالیٰ براق پر آئے، رف رف پر آئے، جبرائیل لے کے آیا، لگام اس کے ہاتھ میں تھی، وہ کیسے بھولتے؟ تو اللہ نے فرمایا ارے نادانو، یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میرے حبیب کے سفر معراج کو
بنائے بیٹھے ہو جہاں تک جبرائیل تھا یا جہاں تک سواری تھی؟ اگر صرف وہیں تک ہوتا سارا سفر معراج تو میں یہ کیوں کہتا کہ تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے؟ پھر تو وہ تو عادل ہے، یہ تو نہیں کہ کریڈٹ کسی اور کا ہو اور محبت میں اٹھا کر کسی اور کی جولی میں ڈال دے۔ پھر تو اللہ فرماتا کہ جبرائیل نہیں بھولے، پھر اللہ فرماتا براق نہیں بھولا، لیکن جب اس نے کہا تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے تو وہ اشارتاً یہ بتا رہا ہے لوگوں سنو، میرے مصطفیٰ کے سفر معراج کو صرف وہاں تک نہ سمجھتے رہنا جہاں تک وہ سواری پر سوار تھے، صرف وہاں تک نہ سمجھتے رہنا جہاں تک جبرائیل ساتھ تھا یا ملائکہ ساتھ تھے۔ ارے ایک وہ مرحلہ آیا تھا جب سواری بھی نیچے رہ گئی تھی، جب براق بھی نیچے رہ گیا تھا، رف رف بھی نیچے رہ گیا تھا، فرشتے بھی نیچے رہ گئے تھے، ہر کوئی جب پیچھے رک گیا تھا اور مصطفیٰ تنہا گئے تھے۔ میں تمہیں نیچے والے سفر کی داستان نہیں سنا رہا، میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جہاں مصطفیٰ تنہا جا رہے تھے۔ جس مرحلہ سفر میں مصطفیٰ تنہا اور اکیلے جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ علماء کرام تشریف فرما ہیں میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، اس کے بھی تقاضے پورے نہیں کر پا رہے۔ اس آیت مبارکہ کا استدلال یا اس کا محل آقا علیہ السلام کے سفر معراج میں سے کس مرحلہ سفر پر ہوگا؟ اگر آقا علیہ السلام کے مرحلہ سفر کو لیں مسجد حرام سے اقصیٰ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے؟ براق پر ہیں، جبرائیل ساتھ ہے۔ اگر مرحلہ سفر مراد ہو 7 آسمانوں کا سفر، پھر کیسے مراد ہو سکتا ہے اس میں مصطفیٰ سواری پر سوار، جبرائیل ساتھ، پھر سدرۃ المنتہا تک ملائکہ ساتھ، سواری بھی ساتھ، اس سے آگے رف رف ہے وہ بھی سواری ہے۔ تو دوستان محترم، اس آیت مبارکہ کا محل استدلال اطلاق اس مرحلہ سفر پر کیا جا سکتا ہے جس میں مصطفیٰ شب معراج صرف اکیلے تھے، رب کی طرف جا رہے تھے۔ اگر معراج کی شب کوئی ایسا مرحلہ نہ آیا ہوتا جس میں حضور اکیلے ہوتے تو قرآن کبھی یہ نہ کہتا کہ اے ایمان والو تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، پھر وہ تمہارے صاحب کہہ کر بیان نہ کرتا کہ وہ راہ نہیں بھولے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ تعین کر لیجئے کہ سفر معراج میں کوئی ایک مرحلہ ایسا ضرور آیا تھا جس میں میرے آقا اکیلے تھے، جس میں میرے آقا تنہا تھے، جس میں کوئی حضور کے ساتھ نہ تھا۔ کوئی مرحلہ تو آیا تھا، اور وہ مرحلہ کون سا ہے جس میں میرے آقا اکیلے اور تنہا؟ تو وہ مسجد حرام سے اقصیٰ، تو مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، یہاں تک تو سارا جبرائیل کا ذکر ملتا ہے۔ تو پھر وہ مرحلہ سفر کون سا تھا؟ تو جو لوگ یہ عقیدہ بنا کے بیٹھے کہ معراج فقط سدرۃ المنتہا تک تھا، 7 آسمانوں تک تھا، جنت اور دوزخ اور اس کی نشانیوں تک تھا، یہ جو تک لگا کے بیٹھے ہو اس تک کی کوئی تک نہیں ہے، اور اپنی اس تک کو ذرا تک کر دیکھیے، کیا یہ تک مصطفیٰ کے سفر معراج میں جچتا ہے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرما دیا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اس میں بھی انہوں نے ایک مرحلہ سفر کا ذکر کیا، ورنہ حقیقت اس آیت کے مطابق کیا بن رہی ہے کہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آقا علیہ السلام کے معراج کی آخری منزل کیا تھی دوستان محترم؟ اسے قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی،
وہ ہے مصطفیٰ کا سفر معراج۔ اور پھر اس سے بھی اگلی بات، لطیف بات، کہ میرے آقا کے سفر معراج میں ضرور کوئی ایسا مرحلہ تھا جس میں مصطفیٰ تنہا اور اکیلے تھے، ورنہ قرآن کی اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا، انطباق نہیں ہوتا سفر معراج کے اوپر۔ تو چلو وہ کوئی تھا، کون سا تھا وہ بات بعد میں کرتے، مگر یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی، وہ یہ کہ جتنا کچھ میں بیان کروں یا کوئی بیان کرنے والا بیان کرے، یا آپ پڑھیں یا سنیں، یا سنتے آئے یا پڑھتے آئے، جو کچھ بھی آپ نے حضور کے معراج کے بارے میں سنا یا سنتے ہیں یا سنیں گے، دوستو غور کرنا کبھی وہ حضور کے سفر معراج کا ذکر ہوتا ہے، معراج کا نہیں۔ ایک ہے میرے آقا کا سفر معراج اور ایک ہے مصطفیٰ کا معراج۔ سفر معراج اور ہے، معراج مصطفیٰ کچھ اور ہے۔ آپ اور میں جو ذکر کرتے ہیں وہ ذکر ہے سفر معراج کا، معراج کا ذکر نہیں، کیونکہ سفر معراج کو تو آپ نے، میں نے جانا، ہر ایک نے اپنے حسب حال جانا، مگر جو مصطفیٰ کا معراج ہے، ارے معراج مصطفیٰ کو نہ میں نے جانا، نہ آپ نے جانا، نہ کسی نے جانا۔ وہ کیا ہے؟ وہ فقط خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ معراج مصطفیٰ کیا ہے وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ آپ اور میں تو صرف سفر معراج کی جھلکیاں سنتے اور پڑھتے ہیں۔ میرے آقا مسجد حرام سے روانہ ہوئے، یہ سفر معراج، مسجد اقصیٰ پہنچے، سفر معراج، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزر ہوا، یہ بھی سفر معراج۔ پھر پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی، سفر معراج۔ دوسرے آسمان کے واقعات، سفر معراج۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے، کون کہاں کھڑا تھا، سفر معراج۔ چوتھا آسمان، احوال اور واقعات، سفر معراج۔ پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، یہ سب سفر معراج۔ پھر سدرۃ المنتہا، جہاں سارے ملائکہ جمع تھے، وہ بھی سفر معراج۔ حتیٰ کہ ثم دنا، یہ بھی سفر کا بیان۔ فتدلی، سفر کا بیان۔ فکان قاب قوسین، سفر کی ایک منزل کا بیان۔ او ادنا، یہ بھی سفر کا بیان۔ معراج کیا ہے؟ رب نے سفر کا بیان کر کے دروازہ بند کر دیا، فرمایا تمہیں یہیں تک بتانا تھا، اب آگے بتانے والی شے ہے ہی نہیں، آگے ہے دیکھنا دکھانا۔ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ خدا کے لیے ہے اور مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے دوستان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اسے تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، حدیث بھی بیان کر رہی ہے، مگر حضور کا معراج کیا تھا اور کیا ہے، یہ بات اگر اتنی واضح ہوتی تو پھر صحابہ میں اختلاف کیوں ہوتا؟ یہ اگر بات اتنی واضح ہوتی کہ حضور کا معراج کیا تھا تو پھر صحابہ میں کیوں اختلاف ہوتا؟ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا اس نقطے پر کہ مصطفیٰ کا معراج کیا تھا۔ بعض کہتے تھے شب معراج مصطفیٰ نے رب کو دیکھا، بعض کہتے تھے نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کے درمیان بھی تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا مصطفیٰ نے شب معراج رب کو دیکھا؟ ان کے پاس کوئی روایت نہیں تھی، اس کا مطلب ہے حضور سے براہ راست اس پر انہوں نے نہیں سنا تھا، ورنہ تو وہ بیان کرتی کہ میرے آقا نے یہ فرمایا۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس سے استنباط کیا، استدلال کیا، اجتہاد کیا کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس آیت سے استدلال کر کے کہا کہ نہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس، دیگر اور کئی صحابہ کرام، ان کا یہ تھا نظریہ
کہ حضور نے ہمیں بتایا، حضور نے ہمیں بتایا کہ شب معراج میں نے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا ہے، میں نے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا ہے۔ اس لیے یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک وہ روایت نہیں پہنچی تھی کہ میرے آقا نے رب کو دیکھا، کیونکہ یہ معراج تھا مکی دور کا واقعہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو تو حضور کی قربت ہوئی مدنی دور میں، مدنی دور میں ہجرت کے بعد قربت ہوئی۔ اس لیے ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو 13 سال مکہ کے گزرے تھے وہ بھی روز کا ایک ایک واقعہ میرے آقا نے سارا سنایا ہوگا۔ بھئی مدینہ میں تو روز پھر نئی ڈیولپ تھی، نئی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، نئی آیت اترتی، وحی آتی، نئے واقعات، نئے احکام، نئے احوال۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گزرے ہوئے واقعات تھے مکی دور کے، وہ جن کو بتا چکے تھے سو بتا چکے تھے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات ان کے درمیان اسی طرح ڈسکس ہوتی ہو، کیونکہ جو مدنی زندگی کے 10 سال ہیں، 10 سال سے بھی کم عرصہ ہے، اس میں 83 غزوات اور سرایا ہیں۔ کتنی؟ اور اس کو اگر اب سال پہ تقسیم کریں تو وہ 8 پوائنٹ سم تھنگ ہر سال بنتا ہے، یعنی کم سے کم 8 جنگیں ہر سال، تو 8 غزوات اور سرایا ہر سال ہوں، سال میں 8 جنگیں ہوں، تو پھر اس کا ڈیوریشن کیا بنا؟ وہ تو 1.25 مہینے کے بعد اس کی ایوریج بنتی ہے، تو 83 غزوات اور سرایا اور 10 سال کا عرصہ ہے، تو لہٰذا یہ تو سارا جہاد کا زمانہ تھا۔ تو وہ کوئی فیس بک کی پوسٹ لگانے کا نام تو نہیں تھا جنگ کرنا، جنگ کے لیے تیاری، سفر، جانا، لڑنا، پھر آنا، پھر زخموں کا منتمل کرنا، پھر اگلے ہتھیار تیار کرنا، پھر اگلی جنگ کی تیاری کرنا۔ تو ایسے لگتا ہے 10 سال انہیں سوائے جان ہتھیلی پر رکھ کر مصطفیٰ کی محبت کا اعلان کرنے کے اور تو کوئی فرصت ہی نہیں تھی۔ تو آج جو لوگ پوچھتے ہیں کہاں منا میلاد، کہاں منایا، جھنڈیاں کہاں لگائیں، بھئی جنہیں لکھنے کے لیے، قرآن لکھنے کے لیے کاغذ میسر نہیں تھا وہ تمہیں جھنڈیاں لگا کے دکھائیں؟ انہیں تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ میسر نہیں تھا، تم جھنڈیوں کا ثبوت مانگو وہاں سے۔ صحابہ کرام کے اپنے احوال تھے، اپنے واقعات تھے، لہٰذا جو واقعات مکی دور میں گزرے تھے وہ کئی صحابہ جو اوائل دور سے ساتھ چلے تھے، جو وہ جانتے تھے، بعد والوں کے ساتھ وہ ڈسکس نہیں ہوئے، بعد والوں کے ساتھ کئی باتیں ہوئیں۔ اس لیے صحابہ کرام میں اس مسئلے میں بھی آراء مختلف تھی، اور صرف اسی مسئلے میں مختلف نہیں تھی، اور مسئلے میں بھی تھی۔ آپ دیکھیں نماز کے اندر دیکھیں آپ، حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ نماز کچھ اور ہے، حضرت ابو ہریرہ کا طریقہ نماز کچھ اور ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا طریقہ نماز کچھ اور ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہوتا ان کی روایات میں تو یہ 4 فقہی مسائل کہاں سے پیدا ہوتے؟ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہر ایک کے پاس دلیل ہے، وہ دلیل حدیث ہے، اور اکثر حدیث سند کے اعتبار سے سند صحیح ہیں۔ لیکن یہ ویریفیکیشن جب احناف نے کی کہ کون سی صحیح حدیث پہلے کی ہے اور کون سا فائنل ورژن ہے تعلیمات مصطفیٰ کا، جب یہ تحقیق کی تو انہوں نے کہا یہ نچوڑ ہے، یہ طریقہ نماز ہے۔ اس لیے دیکھا جائے گا کہ معمول بہی کے اعتبار سے آخری زمانہ کس کا ہے، سند صحت کے اعتبار سے تو اس کی بھی ملے گی جو آقا علیہ السلام کا اوائل دور کا عمل مبارک تھا۔ لہٰذا صرف ایک مسئلے کی بات نہیں، سینکڑوں مسائل میں صحابہ کرام کے مابین آراء مختلف تھیں، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منقول ہے 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور یہ بھی منقول ہے کہ 2 الگ پڑھتے تھے اور 1 رکعت الگ سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، اور کئی صحابہ ایسے کرتے تھے۔ اس لیے جب صحابہ کرام کے سامنے دوسرے صحابہ کرام کا کوئی عمل رکھا جاتا، وہ یہ نہیں کہ فتویٰ لگاتے تھے، وہ کہتے بھئی وہ صحابی ہے، اس کے بارے میں چپ ہو جاؤ، اس نے ضرور عمل مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، بس عمل مصطفیٰ کو دیکھ کر کر رہا ہے۔ اس لیے معراج کے بارے میں بھی یہ آراء مختلف تھیں صحابہ کرام میں بھی، اور وجہ
وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے جو احوال تفصیل کے ساتھ بتائے تھے، معراج کی رات اٹھ کر اگلی صبح صحن حرم میں بیٹھے اور جو تفصیل سے واقعہ سنایا وہ او ادنا کا نہیں بتایا، وہ عرش کا نہیں بتایا، وہ میری آقا نے زیادہ تر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا بتایا۔ کیوں بتایا؟ زمینی سفر، بشری کائنات کا سفر، کیونکہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ صحابہ بھی تھے اور منکر اور کافر بھی تھے، ان کے ساتھ وہی بات کرنی تھی جو ان کا دیکھا وعدہ ہو۔ وہ فلسطین کو دیکھ چکے تھے، سفر کو دیکھ چکے تھے، انہوں نے اس کے متعلق سوال کیے، میرے مصطفیٰ نے جواب دیے۔ ہاں، جب صدیق سے اکیلے میں ملاقات ہوئی تو مصطفیٰ نے وہ بھی بتایا جو کسی کو نہیں بتایا تھا، ہر ایک کو نہیں۔ اس لیے سفر معراج کا ذکر تو قرآن میں ملتا ہے، معراج کا ذکر نہیں ملتا ہے، معراج کا ذکر اشارے میں ملتا ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ ایک اشارہ عرض کرتا ہوں، ایک اشارہ یہ ہے معراج کے بارے میں، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نے ایسے دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، جم کے دیکھا، بھٹکی بھی نہیں، جھپکی بھی نہیں۔ اب اتنی بات قرآن نے کر دی، بس اتنی بات کر دی، آنکھ جھپکی بھی نہیں، باقی قرآن نے چھوڑ دیا۔ خود سمجھ جائیں گے جب پڑھیں گے موسیٰ کا واقعہ، کوہ طور پہ چل کے گئے تھے، 30 راتوں کا وعدہ تھا، 10 بڑھا کے 40 کر لیں، اور 40 کا معراج نقطہ کمال جب آیا، رب ارنی انظر الیک کی صدا بلند ہوئی، التجا بلند ہوئی، اے میرے رب اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب ملا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ایسا کرتا ہوں، یہ سوال ہے محبت کا، اور محبت کو جواب نہ دیا جائے یہ محبت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا چلو اے موسیٰ تم بات ایسی کر بیٹھے ہو جو تیرے بس میں نہیں، لیکن اب میں یہی جواب دے کر بات ختم کر دوں، یہ تقاضا محبت نہیں۔ چلو پھر کوئی سبیل بناتا ہوں، سبیل یہ بناتا ہوں کہ پہاڑ کو قربان کرتے ہیں، اس پر تجلی ڈالتا ہوں، اسے آئینہ بناتا ہوں، اس میں آپ دیکھتے رہیں، بس اس میں وہ جو تجلی پڑے گی اور اس تجلی کے پڑنے سے یہ جل کر راکھ ہو جائے گا، مگر اس کے درمیان ایک لمحہ ہوگا، وہ تجلی پڑنے کے بعد اور جلنے سے پہلے وہ جو ایک لمحہ ہوگا، وہ ایک لمحہ میرے حسن مطلق کی، ذات کی نہیں، صفت کی تجلی، اسے دیکھ لے بس اسی سے پیاس بجھا دینا۔ تو وہ تجلی ڈالی تو قرآن نے کہا خرّ موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ نے چھوڑ دی یہ بات، فرمایا پڑھنے والوں خود پڑھ لینا، کوہ طور پہ 40 راتوں کا چلہ کر کے التجا کرنے والوں کا حال کیا ہوا، اور سوتے ہوئے محبوب کو جگا کر لے جایا گیا تو ما زاغ البصر وما طغی کی شان کیا ہے، یہ خود تفسیریں کر لینا۔ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے دشمن سے آپ دو ٹوک بات کرتے ہیں، جس سے محبت ہو اس سے دو ٹوک نہیں کی جاتی۔ کبھی ذرا اس محبت کی کیفیت کو آزمائیے، اپنی زندگی میں آپ تجربہ کریں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے انسان رکھ رکھاؤ میں بات کرتا ہے، اشارے کنائے میں بات کرتا ہے، اور دل میں ہوتا ہے بس اللہ کرے اس کو خود پتہ چل جائے، مجھے منہ سے کہنا نہ پڑے، کیونکہ کہہ دیا تو محبت کا مزہ نہ رہا، کہہ دیا تو پھر دل میں خیال آئے گا میرے کہنے سے کیا،
تو محبت کی کیفیات بھی کچھ الگ ہوتی ہیں، محبت کے تقاضے بھی کچھ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا، وہ سفر کے 3 مراحل کو ذرا دیکھیے۔ پہلا مرحلہ سفر وہ زمینی سفر تھا، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر تھا، جو زمینی سفر تھا، بشری کائنات کا سفر تھا، انسانی کائنات کا سفر تھا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے اسے کھول کھول کر بیان کیا، اس کو تفصیلات سے بیان کیا، جزئیات کے ساتھ بیان کیا، اس کو واضح کر کے بیان کیا۔ لیکن جو اس سے اگلے مرحلے کا سفر تھا وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر تھا، اس کو اشارے میں بیان کیا۔ اور جو اس سے آگے کا سفر تھا اس کا اشارہ بھی اشارے میں چھپا کے رکھا، وہ حجاب در حجاب رکھا ہے۔ اس لیے جو بات قرآن اور حدیث کے لٹریچر میں بالکل کلیئر آئی اس پہ کسی کا اختلاف نہیں، جو تھوڑی چھپی ہوئی اور تھوڑی واضح اس پہ کچھ پہنچ گئے اور کچھ نہ پہنچے، اور جس کو اللہ نے اتنا چھپا کے رکھا کہ کوئی اس کا پردہ ہی نہیں ہٹایا، اس تک کوئی کیسے پہنچے؟ اس تک تو پھر کوئی وہی پہنچے گا جس کا اپنا کوئی پردہ ہٹ جائے، اپنا کوئی پردہ ہٹ جائے تو وہی پہنچے گا۔ اور اگر خود پردے میں ہے تو پھر کیسے پہنچے وہاں تک جہاں بات ایسی ہے کہ پردے والا پہنچ ہی نہیں سکتا، حجاب والا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو، جو بات پردے میں رکھی، جو بات راز میں رکھی، اس کا مکلف بھی یوں نہیں ٹھہرایا گیا کہ نہ مانے تو کافر، اس کا یہ مکلف نہیں ٹھہرایا کہ نہ مانے تو ہاں، جس کا ذکر واضح کیا ہے اس کا کوئی انکار کرے تو کافر۔ اگر کوئی کہے مسجد حرام سے اقصیٰ نہیں گئے، کافر۔ اگر کوئی کہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یا سدرۃ المنتہا نہیں گئے، کافر۔ لیکن جو باتیں اللہ نے چھپا کے رکھی، وہ چھپی ہوئی بات تک جس کو وہ پہنچائے گا وہی پہنچے گا۔ اور چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے۔ اب فرمایا غور کرو اس کے اندر، راہ بھولنے نہ بھولنے کا اطلاق کس مرحلہ سفر پر کرو گے؟ کیا اس سفر پر جس میں براق ہے، رف رف ہے، ملائکہ ہیں، جبرائیل ہے، اس پر تو ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا سنو، سفر معراج مصطفیٰ کو صرف وہاں تک نہ سمجھتے رہنا جہاں تک سواری تھی یا فرشتے تھے، بلکہ یہ تو مصطفیٰ کے احساس کے لیے تھے۔ سفر تو اس سے بھی آگے تھا، رہا معراج۔ معراج تو وہ ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس نے دروازہ بند کر کے کہا، جو لشکر ساتھ آیا تھا فرمایا تم جاؤ۔ اب رب نے محبوب سے بات کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ جو اس نے کی سو کی، جو اس نے کی سو کی۔ اب کیا کی بات نہیں کی، جو اس نے کی سو کی۔ اب وہ بات پردے میں رکھ دی۔ اس لیے دوستان محترم، عرفاء کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں کہ اگر میرے آقا کی شان کو سمجھنا ہو، معراج کے سفر کو دیکھیے۔ میرے آقا کو اللہ نے 3 شانیں عطا فرمائی، اور تینوں کا ظہور شب معراج مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ایک میرے آقا کی شان بشریت، شان بشریت کو ظاہر فرمایا بشری کائنات کے سفر میں۔ دوسری میرے آقا کی شان نورانیت، شان نورانیت کو ظاہر فرمایا نوروں کی دنیا میں اور نوروں کے سامنے۔ پھر تیسری ہے شان حقیقت محمدیہ، اسے رب نے یہ کہہ کر ظاہر فرمایا جہاں نہ کی بشر کی رسائی ہے نہ نور کی رسائی ہے، اور وہ رسائی فقط مصطفیٰ کی ہے۔ بس یہیں سے آگے سمجھ لو کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بشری زمینی سفر فرما رہے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری کائنات کے جو سردار تھے انبیاء کرام سب کو جمع فرمایا مسجد اقصیٰ میں، سب مقتدی بن کے کھڑے تھے، مصلی امامت پر مصطفیٰ کو کھڑا کیا، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں تک کوئی نہ کوئی نبی پہنچا، پھر ساتویں کے بعد نہ کوئی بشر تھا، نہ کوئی پیکر بشر تھا، نہ وجود بشریت تھا۔ اب ایسے لگتا ہے میرے آقا نے ساتویں آسمان کا جب سٹیشن کراس کیا ہوگا تو میری آقا نے ایک نظر مسکرا کے نیچے دیکھا ہوگا، اے مجھے اپنے درمیان دیکھ کر، اپنے جیسا لباس بشر پہن کر، اپنے جیسا کھاتا پیتا سوتا جاگتا دیکھ کر مجھے بشر سمجھ لینے والوں، آج کی رات دیکھ لو بشر کہاں کھڑا ہے اور مصطفیٰ کہاں جا رہے ہیں، بشر کی حد کیا ہے اور مصطفیٰ کی پرواز کیا ہے، یہ دیکھ لو تو میرے مصطفیٰ کی شان بشریت کا اظہار ہوا اس زمینی سفر میں، اس بشری سفر میں، اس انسانی کائنات کے سفر میں۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ ہوا، پھر نوروں کو کچھ اپنے اوپر ناز تھا، کچھ انہیں مان تھا، اللہ نے فرمایا چلو کچھ تمہیں بھی دکھاتے ہیں۔ سدرہ درخت کا نام ہے، اس کے ایک ایک پتے پر سارے فرشتوں کو جمع کر دیا، حتیٰ کہ وہ جھک گیا اور اس کی ایک ایک شاخ پر، ایک ایک ٹہنی پر، ایک ایک پتے پر ملائکہ جمع تھے، اور وہاں جبرائیل بھی ساتھ ہے۔ اور پھر ایک مقام آتا ہے عند سدرۃ المنتہا، جب وہ سارے نیچے رہ گئے اور میرے مصطفیٰ جبرائیل ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اس کو تو یہ جسارت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ یا رسول اللہ یہاں تک تو میں لایا، بس یہیں تک آنا تھا، بس یہی سفر تھا، یہی معراج تھا۔ اس کو تو یہ جرأت اور جسارت نہیں ہوئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ بس میں نے یہیں تک آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، میری حد آ گئی ہے، اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں، اس سے آگے آپ جائیے، آپ کا رب آپ کا منتظر ہے، آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو نور کو بھی پتہ چل گیا، دکھا دیا۔ یا چلو میں اس بات کو تھوڑا مزید علم الکلام کے اعتبار سے تھوڑا اور ایکوریٹ کر کے اگر عرض کروں، لفظوں کو درست کر کے عرض کروں، تو انبیاء کو بھی پتا تھا مقام مصطفیٰ کیا ہے، نوروں کو بھی پتا تھا کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے، پر انہیں بے بس دکھا کر تیرے اور میرے جیسے کو سمجھایا جا رہا تھا کہ دیکھ لو جہاں بشر کی رسائی نہیں وہاں رسائی بشریت مصطفیٰ کی ہے، جہاں نور کی رسائی نہیں وہاں رسائی نور مصطفیٰ کی ہے۔ اور بشر بھی نیچے کھڑا رہ گیا، کیونکہ مصطفیٰ کی بشریت تو ہے، پر وہ بشریت بھی ایک لباس ہے، بشریت بھی ایک پرتو ہے، مصطفیٰ نور بھی ہے، پر وہ نور بھی ایک لباس ہے، ایک پرتو ہے، ایک شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ حقیقت محمدیہ کیا ہے؟ جب بشریت بھی نیچے، نور بھی نیچے، اور حقیقت محمدیہ کا ظہور ہونے لگ گیا تھا، میرے مصطفیٰ اوپر وادی نور میں چلے، لامکاں میں چلے، اب کوئی نیچے کھڑا تھا، تب رب نے فرمایا آؤ دیکھو بشر تھے تمہارے لیے، نور بھی تھے تاکہ تم فیض لے سکو۔ حقیقت مصطفیٰ یہ ہے کہ وہ میرے لیے ہیں اور میں مصطفیٰ کے لیے ہوں، حقیقت محمدی یہ۔ اس لیے عرفاء کہتے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میرے جسم اور ظاہر بشریت کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر ایک نے دیکھا، میری نورانیت کو کوئی دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا رہے گا، مگر جو میری حقیقت ہے وہ سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں اس جملے کو مکمل کروں جو میں نے کہا کہ یہ تو حضور کا سفر معراج ہے، معراج نہیں، معراج بس۔ یہاں اس جملے کو یوں مکمل کر لیں کہ جو حضور کا سفر معراج تھا
یہ سارا جو حضور کا سفر معراج تھا یہ بھی کسی نہ کسی کا معراج تھا، حضور کا نہیں۔ حضور کا تھا سفر معراج، کسی کا تھا معراج۔ اب حضور کو سفر میں لے جایا جا رہا ہے معراج کے لیے۔ معراج تو کرایا گیا، لیکن معراج کیا ہے، کیا ہوا، وہ تو اللہ نے اشارے کنائے میں بات نمٹا دی، مگر سفر معراج کی تفصیلات بتائیں۔ اور وہ جو مصطفیٰ کا سفر معراج تھا وہ بھی کسی نہ کسی کا معراج تھا۔ وہ معراج کس کا تھا؟ وہی جو حضور کے ساتھ چل رہے تھے، جن پر حضور سوار تھے۔ براق کا معراج کہ مصطفیٰ اس پر سوار ہوئے، رف رف کا معراج مصطفیٰ نے اسے قبول فرمایا، جبرائیل کا معراج نوروں کا سردار ہو کر دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں، چھت سے داخل ہو، کافوری لبوں سے مصطفیٰ کو چومے، بوسہ دے کر جگائے۔ تو جب نوروں کا سردار مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے رہا تھا، نور ہو کر پیکر بشریت کو قدمین شریفین پر بوسہ دے رہا تھا، یہ جبرائیل کا معراج تھا۔ معلوم نہیں وہ اس معراج کے لیے کب سے ترس رہا تھا، جیسے وہ براق ترس رہا تھا کہ کبھی تو ایسا ہو کہ مصطفیٰ کا معراج ہو اور ہمارا بھی معراج ہو جائے۔ تو وہ براق کا معراج تھا، پھر جبرائیل کا معراج تھا۔ پھر جبرائیل کو حکم ہوا، اے جبرائیل مسجد حرام سے اقصیٰ جانا ہے۔ باری تعالیٰ ادھر کیوں؟ ادھر سے کوئی آسمان کی طرف راستہ کھلتا ہے کیا؟ مسجد حرام سے اوپر سیدھا نہیں سفر ہو سکتا؟ وہاں سے کوئی ایگزٹ بنا ہے، کوئی موٹر وے بنا ہے کہ یہاں سے مسجد حرام سے اقصیٰ جاؤ اور پھر اقصیٰ سے 7ویں آسمان کا سفر کرو؟ وہی آسمانوں کا سفر یہیں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی مسجد حرام سے سیدھا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل نہیں، وہاں بھی کسی کو معراج کروانا ہے، وہاں بھی کسی کو معراج کروانا ہے۔ اور ایسا کر وہ جو معراج کے لیے وہاں کھڑے ہیں وہ سب تو آئیں گے برابر کے حصے میں، لیکن ان میں سے ایک ایسا ہے جو اس معراج کے لیے بہت ہی تڑپتا رہا ہے، بہت ہی تڑپتا رہا ہے۔ وہ ایسا کر اس کو ذرا پہلے یہ اعزاز دے دیتے ہیں، اس کی قبر پر سے گزر جانا۔ بے شک وہ وہاں آگے بھی کھڑے ہوں گے، مگر وہ سب بھی تڑپنے والے تھے، یہ ان میں زیادہ تڑپنے والے تھے۔ انہوں نے التجا بھی کر لی تھی، پھر وہ پوری تو نہ ہو سکی تھی، پر جتنا ہو سکا وہ تو ہو گیا تھا۔ اب ایسا کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا کوئی ایکسٹرا بینیفٹ جانا چاہیے، تو موسیٰ کی قبر پر سے گزار کے لے جا۔ تو میری آقا نے فرمایا شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، رأیت موسیٰ فی قبرہ ان یصلی، میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ اب صلاۃ کا ایک معنی ہے نماز اور ایک معنی ہے درود۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بہتر جانا بھئی درود میں تو پھر حضور کی شان اور بڑھتی ہے، بھی چلو درود نہ کریں، ترجمہ نماز تک ہی رہنے دیں، بھی چلو تم نماز تک رہنے دو گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبر شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر تمہیں اس عقیدے سے تو جان چھڑانی پڑے گی کہ نبی قبر میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو وہ نماز پڑھیں تو موسیٰ کی شان ہے، تو آج ہم کہیں مصطفیٰ بھی روضہ انور میں نماز پڑھتے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ جب وہ واقعہ ہوا مدینہ پر حملہ کا، یزید بدبخت نے کروایا، تو وہ کہتے ہیں میں چھپ گیا منبر کے پاس، کیونکہ مسجد نبوی میں نماز اذان اقامت بند ہو گئی، تو کہتے ہیں میں چھپا رہا، اور اللہ کی عزت کی قسم پانچوں وقت میں گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور جماعت کی آواز بھی آتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، یہ بات تو شب معراج آئی، تو مصطفیٰ تو بدرجہ اولا نماز پڑھتے ہیں، تو چلو نماز صحیح، نماز صحیح، مگر اس کا معنی نماز بھی ہے درود بھی ہے۔
صلاۃ۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ اب کیا اس کے پاس لفظ نہیں تھا کوئی اور کہ نماز کو کوئی اور ورڈ دے دے، درود کو کوئی اور ورڈ دے دے؟ ہو سکتا تھا، مگر اس نے کہا کہ یہ بھی صلاۃ یہ بھی صلاۃ۔ کیوں؟ ایک تو تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میری صلاۃ اور مصطفیٰ کی صلاۃ جدا نہیں ہے۔ جو لفظ کا جدا ہونا گوارا نہیں کرتا، وہ ذکر کا جدا ہونا کیسے گوارا کرے گا؟ لفظ اس کے پاس بہت تھے، مگر اس نے لفظ کا جدا ہونا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو یہ بھی صلاۃ وہ بھی صلاۃ۔ اور وہ اس نے چاہا کہ چلو کچھ باتیں میں نے پردے میں کرنی ہیں، تو وہ پردے والی باتیں اسی صلاۃ میں گم ہو جایا کریں گی۔ جس کا ذوق چاہے وہ درود لے لے، جس کا ذوق چاہے وہ نماز لے لے۔ اس نے پردے میں رکھ دی بات۔ اب ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں، جو کہے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، کوئی جھگڑا نہیں سر آنکھوں پر، کیونکہ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے۔ لیکن جو یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود بھیج رہے تھے، ان سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ صلاۃ کا معنی یہ ترجمہ ہی کر رہے ہیں نا۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے یہاں ایک اور عشق اور محبت کی بات کی۔ انہوں نے کہا میں تو یہاں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں درود کیا ہے؟ درود بھی ایک سلام ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کہتا ہوں حضور گزر رہے تھے اور جس شان سے لے جایا جا رہا تھا، جگا کے قدم چموا کے جس شان کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر قبر میں سیلوٹ کرنا پڑا مصطفیٰ کو، سلام پیش کرنا پڑا مصطفیٰ کو، درود پڑھنا پڑا ذات مصطفیٰ پر، عظمت مصطفیٰ کو سیلوٹ کرنا پڑا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام بزبان حال یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تھے، ہمیں بھی اپنے ہونے پر بڑا ناز تھا، مجھے کلیم اللہ ہونے پر بڑا ناز تھا، مجھ سے اس نے طور پر کلام فرمایا اور یہ احساس کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ یا رسول اللہ ہم بھی تھے، بڑا ناز رکھتے تھے، پر ہم کہاں اور آپ کہاں؟ ہم تو کوہ طور پہ چل کے جاتے، پھر بھی جواب ملتا تھا لن ترانی، اور آپ نے زبان سے کہا بھی نہیں۔ اور ہر رات جاگتے تھے، اس رات جاگے بھی نہیں، اس رات سو گئے تاکہ پتہ چلے، ہر ایک کو پتہ چلے یہ خواہش مصطفیٰ کی نہیں، یہ خدا کی ہے کہ لے جایا جا رہا ہے۔ کبھی آئے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، لباس مجاز میں، لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو لباس مجاز میں اس لیے دیکھنے کی تمنا کرتا رہا ہر کوئی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لباس حقیقی میں تو دیکھنے کے استطاعت نہیں، تو لباس مجاز ہی دکھا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر یوں تو لباس مجاز ساری کائنات اپنے ہونے میں نشانی ہے، نشانی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یوں تو لباس مجاز میں ہر سو میرا جلوہ ہے، ہر سمت میرا جلوہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کائنات کے ذرے ذرے میں میرا نظارہ ہے، میرا وجود ہے، میرا حسن ہے، میری انوار و تجلیات ہیں، لیکن ہر شے میں میرا جلوہ اس کے حسب حال ہے۔ اگر میرا کامل جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو قد جاءکم برہان من ربکم، وہ وجود مصطفیٰ ہے، انہیں دیکھو سمجھو رب کو دیکھا ہے۔ اور وہ جو تھے اصحاب صفہ، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ فرمایا حبیب کچھ دیوانے مستانے ہیں، وہ تیرے دوارے بیٹھے ہیں، تیرے آستانے پر بیٹھے، نہ گھر جاتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ کاروبار نہ فکر نہ اولاد نہ معاش، سب کو چھوڑ کے بیٹھے۔ اچھا باری تعالیٰ اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں ان کی،
اصحاب صفہ کی، یہ بیٹھے ہیں گھر بار چھوڑ کر، اچھا تو کیوں اتنی تعریفیں ہیں؟ فرمایا حبیب اس لیے تعریفیں ہو رہی ہیں کہ صبح کو یا شام کو جہاں جب بھی دیکھو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اللہ کو پکار رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام رب کی عبادت میں ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا ان کا عمل، چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا یریدون وجہ، میرا مکھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مکھڑا تو ہے نہیں اس کا، تو آپ نے ترجمہ کیوں کیا؟ میں کیا کروں؟ اس نے وجہ کیوں کہا؟ اس نے کیوں کہا وجہ؟ اسے پتا ہے اس کا وجہ نہیں، تو بس جو وجہ کہہ کر وہ بتانا چاہتا ہے، ہمیں بھی اس کا سواد مکھڑے میں آتا ہے۔ وہ جو وجہ کہہ کر بتانا چاہتا ہے تو ہمیں بھی اس کا سواد اور لذت اسی میں آتا ہے۔ تو چلو علماء کرام کی زبانی، ان کی اصطلاحات کی طرف چلے جائیں تو یریدون وجہ، وجہ یا تو یہ استعارہ ہے حسن و جمال کا، یا استعارہ ہے رضامندی کا۔ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو یہاں سیاق و سباق میں یہ معنی بھی لیا مفسرین نے کہ اللہ کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ نے خود ان کی تمنا کی تصدیق فرمائی، خود بتا رہا ہے یہ چاہتے کیا ہے۔ یہ باری تعالیٰ جو یہ چاہتے ہیں وہ بھی تجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ ہمیں بتا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ان کی کوشش ہے، محنت ہے، مجاہدہ ہے دن رات کا، وہ بھی خود بتا رہا ہے۔ تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ دکھا۔ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو دکھا۔ جب ان کی طلب بھی سچی، عمل میں بھی پکے، گھر بار چھوڑ کے بیٹھے، تعریف کے لائق بھی ہو گئے، تعریف بھی کیے جا رہا ہے، تو پھر ان کو اپنا آپ دکھا۔ رکاوٹ کیا ہے؟ منع کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں دکھا ہی تو رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، حبیب آپ جا کر کچھ دیر ان میں بیٹھ جائیے۔ اب اس آیت کے پہلے حصے کو اور اس کو ملا کر ذرا پڑھیے، سمجھیے ذرا۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ جو صبح شام میری عبادت اور بندگی میں مصروف ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں چاہتے، نہ دکھاوا، نہ ریاکاری، نہ یہ جنت کے طالب بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ بن کے بیٹھے ہیں یریدون وجہ، یہ تو اس کے حسن کو تکنا چاہتے ہیں، یہ ہے ان کا شان اور مقام۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ جو مجھے دیکھنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ جا کر ان میں کچھ دیر بیٹھ جائیے۔ تو باری تعالیٰ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ دکھا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے آپ جا کر بیٹھ جائیے۔ تو ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ حبیب میں اپنا آپ انہیں یہاں کیسے دکھاؤں؟ یہاں تو پہاڑ پر ایک تجلی ڈالوں ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ قرآن جو اللہ کی ایک صفت کا ظہور ہے، صفت کلام کا، صفت علم کا، اگر وہ پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ ٹوٹ پھوٹ جائے، تو اللہ کی ایک صفت کی تجلی یہاں کوئی برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ تو یہ تو اس کے حسن کو تکنا چاہتے ہیں، اس کی ذات کے طالب ہیں، اس کے مکھڑے کے طالب ہیں۔ میں اپنا آپ اس دنیا میں انہیں کیسے دکھاؤں؟ ہاں دکھاؤں گا صحیح، مگر جنت میں دکھاؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ جنت تک ان کو کیوں ترساتا رہوں؟ کچھ نہ کچھ جو یہاں ہو سکتا ہے وہ تو دکھاؤں، تو جتنا یہاں دکھایا جا سکتا ہے وہ تو دکھاؤں۔ وہ یہ ہے کہ حبیب آپ ہی وہ پیکر عدم ہیں جو میرے حسن کی تصویر ہیں، وہ جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ جا کر کچھ وقت بتائیے، آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، اور آپ جا کر بیٹھیے تاکہ وہ آپ کو دیکھے۔ تو جو رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب انہیں مصطفیٰ دکھا رہا ہے۔ ارے مجھے دیکھنے والوں، مجھے دیکھنے کی طلب رکھنے والوں، آؤ
پیکر مصطفیٰ کو دیکھو، من رانی فقد رال حق وفی روایت انا مرات و جمال الحق۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں حسن کے حق کے حسن کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔ تو اس لیے جتنا دکھا سکتا ہوں، یعنی میں تو دکھاؤں، تم جتنا دیکھ سکتے ہو وہ صورت مصطفیٰ میں دیکھو۔ تو صورت مصطفیٰ میں وہ دکھایا۔ تو اب ہوا کیا، شب معراج تو جو تھا سفر معراج مصطفیٰ، تو وہ جو تمنا کرنے والے تھے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، تو اللہ نے فرمایا حبیب تیرا تو ہوگا سفر معراج، پر جو معراج کی تمنا کرتے رہے تھے پہلے ذرا اپنے حسن کا صدقہ کر، ان کو معراج کرا، پھر ان کی معراج کرا کے پھر دیکھ تیرے رب نے تیری آنکھوں کے لیے کیا ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے، پھر تیرے رب نے تیرے لیے کیا اہتمام کیا ہے۔ تو اس لیے اے حبیب صدقہ کرتے چلے آئیے راستے میں، کیونکہ بڑے بڑے پیاسے کھڑے ہیں، ازل سے لے کر بڑے بڑے پیاسے ہیں۔ کوئی کلام سن کر پیاس میں بھڑک اٹھا، تڑپ اٹھا، کوئی رات کی خلوتوں میں تڑپتا رہا، کوئی سجدوں میں تڑپتا رہا، کوئی مناجات میں تڑپتا رہا، میرے دیکھنے کی طلب آرزو تمنا لیے ہر کوئی دنیا میں مارا مارا پھرتا رہا، مگر مجھے کوئی کیسے دیکھے، وہ آنکھ کہاں سے لاتے جو تاب رکھے میرے حسن کو دیکھنے کی۔ حبیب ہر ایک کو میں نے یہی کہہ کر راضی کیا تھا، صبر کرو دکھاؤں گا دکھاؤں گا دکھاؤں گا، پر حبیب آج وہ تو ہی ہے جو مجھے دیکھے گا، مگر اس سے پہلے جو مجھے دیکھنا چاہتے تھے ان کا معراج ہو جائے۔ تیرا سفر معراج ہے، ساری خلق کا یہی معراج ہے۔ تو عالم بشریت کا معراج تھا، مصطفیٰ کا سفر معراج تھا، عالم نورانیت کا معراج تھا، مصطفیٰ کا سفر معراج تھا، براق کا معراج تھا، مصطفیٰ کا سفر معراج تھا، رف رف کا معراج تھا، مصطفیٰ کا سفر معراج تھا، قدموں کو چومنا جبرائیل کا معراج تھا، مصطفیٰ کا سفر معراج تھا۔ پھر میرے آقا جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے، مصطفیٰ کا سفر معراج تھا، وہ موسیٰ کا معراج تھا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچے، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، مصطفیٰ کا سفر معراج تھا، انبیاء کا معراج تھا جو مقتدی بن کے کھڑے تھے۔ اور مقتدی کی ایک بات حضرت، مصلی ہے نا، تو جس کا علماء کا جو مصلی ہوتا ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا مصلی ہے، خبردار اس کی طرف نہ میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنا، مصلی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب اگر میں سارے نبیوں کو بلاؤں مسجد حرام میں، یہ مصلی تیرا مصلی، یہاں آپ امامت کروائیں وہ مقتدی بنے، کون سی کوئی بڑی بات ہو گئی؟ تو مصلی جس کا ہوتا ہے امامت کا حقدار تو وہی ہوتا ہے۔ تو کل کنا کوئی آنے والا آ کر کہے گا بھئی یہ کون سے اعزاز کی بات ہو گئی، وہ مصلی حضور کا تھا، قبلہ حضور کا تھا، تو سارے نبیوں کو بلایا گیا تھا، تو انہوں نے مقتدی ہی بننا تھا، اور کیا بننا تھا، امام تو نہیں بننا تھا۔ اللہ نے فرمایا بات مصلی کی نہیں، بات امام کی ہے۔ مصلی کس کا ہے، وہ کس کا نہ ہو، بات یہ نہیں۔ فرمایا حبیب لے جاؤں گا وہاں، مصلی ہو ان کا، قبلہ ہو ان کا، حضرت سلیمان کا، حضرت داؤد کا، حضرت عیسیٰ کا، عزیر کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کے پے در پہ آنے والے انبیاء کرام، حبیب مصلی ان کا ہو، قبلہ ان کا ہو۔ آپ وہاں پہنچیں، سارے مقتدی کی صف میں کھڑے ہوں، امامت کا مصلی خالی ہو، پتہ چلے حضور کو مصلی اس لیے نہیں ملا کہ ان کا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ پہنچ جائیں وہاں سارا حق مصطفیٰ کا ہوتا ہے، جہاں مصطفیٰ پہنچ جائیں وہاں سارا حق مصطفیٰ کا ہے۔ تو فرمایا حبیب ایگزٹ تو یہاں سے بھی ہو سکتا ہے، مسجد حرام سے آسمان کا سفر کرواؤں، لیکن میں لے جاؤں گا پہلے وہاں، ایک تو ان کی معراج ہو، دوسرا مصلی ان کا ہو، امامت اور اقتداء آپ کی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ وہ پہلے آنے والے ضرور ہیں پر آگے بڑھنے والے نہیں۔
پہلے ضرور ہیں آگے نہیں، آگے ہر حال میں مصطفیٰ ہی ہیں۔ وہ پہلے آئے یہ ایک الگ بات ہے، مگر آگے شان مصطفیٰ کی ہے۔ تو پھر وہاں پر ہوا، اچھا پھر 7 آسمانوں تک، پھر پہلے آسمان پہ کوئی نبی، دوسرے پہ، تیسرے پہ، 7ویں آسمان تک، حضرت آدم سے ابراہیم تک۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضور نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو قبر مبارک میں دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پہنچے آگے نبیوں کی صف میں، موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے حضور سے پہلے، پھر سب کو نماز پڑھائی، پہلے آسمان پہ گئے، حضور سے پہلے حضرت آدم کھڑے، پھر 7واں آسمان، 7 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، وہاں کھڑے، تو حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ یا تو پھر یہ کہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہ شان بھی ہے۔ چلو اگر کوئی یہ نہ مانے تو پھر یہ مانے بھئی حضور سے پہلے پہنچے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور سے زیادہ طاقت تھی یا رفتار تھی اس لیے حضور سے پہلے پہنچ گئے، بھئی نہیں، حضور ابھی تک جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اپنی رفتار تو ابھی شروع نہیں کی تھی، حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اور براق کہاں اور نبی کہاں؟ براق جتنا بھی سر بلند ہو جائے، جتنا تیز رفتار ہو جائے، نبی کی برابری تو نہیں کر سکتا، اس لیے حضور جا رہے تھے براق کی رفتار سے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اپنی طاقت سے، آدم علیہ السلام گئے اپنی طاقت سے، ابراہیم علیہ السلام گئے اپنی طاقت سے، اس لیے وہ اپنی طاقت سے گئے تو پہلے پہنچے اور حضور ان کے بعد پہنچے۔ پھر جب سب نے زیارت کر لی، معراج کر لیا، اللہ نے فرمایا حبیب اب براق کو چھوڑ دے، رف کو چھوڑ دے، جبرائیل کو چھوڑ دے، اب ذرا دنیا کو تیری رفتار کا بھی تو پتہ چلے، تیری طاقت کا بھی تو پتہ چلے۔ تو پھر قرآن نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے۔ تو گویا سفر معراج میں وہ مقام اور مرحلہ بھی تھا جس میں میرے آقا تنہا تھے، اکیلے تھے، اور کوئی سواری نہ تھی، کوئی فرشتہ نہ تھا، مصطفیٰ اکیلے جا رہے تھے۔ اور اس مرحلہ سفر میں جب مصطفیٰ داخل ہوئے وہ تھا لامکان کا سفر، وہ لامکان کی وادی تھی، اس لامکان کی وادی میں مصطفیٰ جب داخل ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ارے اب تک کے سفر مصطفیٰ کو دیکھنے والوں، اگر کسی کے دل میں وہم میں یہ خیال آیا ہو کہ مصطفیٰ براق کس طاقت سے آئے، جبرائیل کے لانے سے آئے، آؤ اب دیکھو وہ سب نیچے کھڑے ہیں، مصطفیٰ محو پرواز ہیں، تو یہ نہ سمجھنا جبرائیل نہ ہوتا تو کیسے آتے، براق نہ ہوتا تو کیسے آتے۔ فرمایا آؤ جو یہاں نہیں بھولے وہ اگر نچلا سفر بھی خود کرتے تو کیسے بھولتے؟ اگر کسی کو یہ وہم گزرا ہو کہ وہ لیڈ کر رہا ہے، راستہ لگام اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کہے کہ بھی وہ نہ ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ جو کیسے ہوتا یہ والے ہیں۔ فرمایا آؤ دیکھو وہ جو نیچے کا سفر تھا وہ زمینی سفر تھا، وہاں سفر آسان تھا کیونکہ سفر کی کچھ نشانیاں تھیں، ممکنات تھے، سمتیں تھیں، جہتیں تھیں، شمال، مشرق، جنوب، مغرب، سمتوں کا تعین، تحت اور فوق، وہاں جبرائیل تھا، سواری تھی، لگام تھی، وہاں اتنی نشانیاں تھیں، اتنی سہولیات تھیں۔ تو اب دیکھو کوئی شے ہے؟ باری تعالیٰ نہیں۔ فرمایا بس اب سمجھ لو جو یہاں نہیں بھولا وہ نچلے سفر میں بھی تنہا ہوتا تو نہ بھولتا۔ لہٰذا وہ جو یہاں تک لائے وہ مصطفیٰ کی محتاجی نہیں تھی، وہ مصطفیٰ کے فیسیلیٹیٹر نہیں تھے کہ ان کے بغیر پہنچ نہیں سکتے تھے، وہ تو صرف پروٹوکول کے لیے آئے تھے۔ باری تعالیٰ پروٹوکول کے لیے کیوں آئے؟ اور میں تمہیں پتہ چلے گا زمانہ آئے گا کوئی بڑا عہدے والا ہوگا نا تو وہ جس کے ایریے سے گزرے گا اس ایریے کا افسر اس کو پروٹوکول دے گا۔ بھئی جیسے ڈی سی ہے، اگر چیف منسٹر آئے تو بھی اس علاقے کا ڈی سی ہے وہ یہاں پروٹوکول دے گا، اس کی حد ختم، آگے جس کی حد ہے پھر وہ پروٹوکول دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا بس آج یہی دکھانا تھا صدر کائنات فقط مصطفیٰ ہی ہے، صدر کائنات فقط مصطفیٰ ہی ہیں۔ آج یہی دکھانا تھا جس کی جہاں تک حد ہے
اس پر لازم ہے مصطفیٰ کو اپنے ایریے میں پروٹوکول دے۔ تو عالم بشریت کے جو امام تھے انہوں نے زمینی سفر میں مصطفیٰ کو یہ پروٹوکول دیا۔ پھر جو عالم نورانیت کے شاہکار تھے انہوں نے اپنے دنیا میں اپنے ایریے میں پروٹوکول دیا۔ اب بشروں کا ایریا بھی نیچے رہ گیا، بشر بھی نیچے، عالم بشریت بھی نیچے، نور بھی نیچے، عالم نور بھی نیچے، حتیٰ کہ مکان نیچے، اب ہے لا مکان۔ اب لا مکان میں مصطفیٰ داخل ہو رہے ہیں۔ اب غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا، یہ نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یہ مفروضے، یہ وہم، یہ خیالات اپنے پاس رکھو۔ دیکھو میرا حبیب لا مکان میں جا رہا ہے، تو جو لا مکان میں نہ بھولا وہ مکان میں کیسے بھول سکتا تھا۔ اور پھر سوال پیدا ہوا، جو لا مقام میں جائے اور راہ نہ بھولے، کیا وجہ ہو سکتی؟ کوئی جانے والا کہیں جائے راہ نہ بھولے، کوئی جانے والا کہیں گیا راہ نہیں بھولا، کوئی جانے والا کہیں گیا اور راہ۔ بھئی دیکھیے نا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ اہل سنت کے پاس صرف قصے کہانیاں ہیں۔ بولو یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے؟ قرآن ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت کے آج کل ہمارے جیسے دعوے دار ان کے پاس کہانیاں رہ گئی ہیں، مگر اہل سنت فی نفس ہی کہانیوں پر قائم نہیں، یہ تو قائم ہے قرآن پر، حدیث پر۔ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، دلیل تک پہنچنا چھوڑ دیا، یہ ہماری کمزوری۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے۔ باری تعالیٰ کوئی جانے والا کہیں جائے اور وہاں جائے جہاں لا مکان، نہ سمتیں نہ جہتیں، نہ سواری نہ کوئی لانے والا، وہاں جائے اور نہ بھولے۔ کیسے نہ بھولے؟ تو اس نے فرمایا میں نے اشارہ کر دیا، اب غور کرو۔ کوئی جانے والا کہیں جائے راہ نہ بھولے، دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو یہ راہ دیکھی بھالی ہے، پہلی بار کا نہ آنا ہے نہ جانا ہے، یہاں یہ تو گزرگاہ ہے مصطفیٰ کی، یہ آنا جانا کئی بار کا ہے۔ یا تو یہ راہ دیکھی بھالی ہے، یا یہ کہو کہ راہ پہلی بار کا ہے تو پھر یہ دیس اپنا ہے۔ کیا ہے؟ بھئی دیکھیں، کوئی نوجوان ہو، بچہ ہو، اپنے محلے میں رہتا ہو، اور اگر اس محلے کی ایک گلی ایسی ہو کہ وہ ادھر پہلے کبھی بھی نہ گیا ہو، پہلی دفعہ اس سے گزرنا ہو، مگر وطن، علاقہ، دیس اپنا ہو، تو کیا وہ وہاں گم ہو جائے گا؟ بولیے۔ لیکن دوسرے دیس میں جائے گا تو وہاں گم ہو جائے گا۔ اپنے دیس میں کیوں گم نہیں ہوگا، چاہے راہ پہلی دفعہ کا ہو؟ اس لیے کہ اسے اس کا محل وقوع پتہ ہے، کچھ نہ کچھ نشانیاں پتہ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے نشانیوں کا علم ہے، اس لیے وہ نہیں بھولے گا۔ تو بس یا تو دیس اپنا تھا یا راہ دیکھی بھالی تھی، اور ہم تو کہتے ہیں دونوں باتیں ہیں۔ راہ بھی دیکھی بھالی تھی، دیس بھی اپنا تھا مصطفیٰ کا، اور دیس اپنا تھا مصطفیٰ کا۔ میرے آقا نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا، فرمایا تمہیں دنیا کی کیا کیا چیزیں پسند ہیں؟ میرے آقا نے 3 چیزیں بتائیں۔ صدیق اکبر نے اپنی 3 بتائیں، عمر بن خطاب نے اپنی 3 بتائیں، عثمان بن عفان نے اپنی 3 بتائیں، حضرت مولا کائنات نے بتائیں، حضور نے اپنی بتائیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انی احب ثلاثا من دنیاکم، فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو حضور نے بتا دیا تھا یہ دنیا میری نہیں، یہ دنیا تمہاری ہے، میری دنیا یہ نہیں، میری شان تو یہ ہے غیب الغیب دے دیسوں آیا، شہر شہادت ڈیرا لایا۔ تو لہذا مصطفیٰ کا دیس تو لامکان ہے، تو مصطفیٰ یہاں آئے، یہ تمہاری دنیا ہے۔ فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، نماز، خوشبو اور نیک صالح بیوی، یہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں جو تمہاری دنیا کی چیزیں ہیں، تمہاری دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو مصطفیٰ شب معراج اپنے دیس میں داخل ہوئے تو راہ بھی دیکھی بھالی، دیس بھی اپنا،
تو جب دیش اپنا تھا، راستے دیکھے والے تھے، گزرگاہ دیکھی والی تھی، تو کیسے ڈھونڈتے مصطفیٰ؟ قرآن نے کہہ دیا اے صاحبو جو تمہارے ساتھ چٹائی پہ بیٹھنے والے ہیں، ان بھول بھلیوں میں نہ رہ جانا کہ تمہاری ہی دنیا کے ہیں، تمہاری دنیا میں آئے تاکہ تمہیں اس دنیا سے جوڑیں، ورنہ یہ دنیا تمہاری ہے، مصطفیٰ کی دنیا وہ ہے۔ اچھا کوئی کہے کیسے؟ لاجیکلی اس کو ذرا سمجھ لیں، بات لمبی ہو رہی ہے، 11 بھی بج گئے ہیں، لاجیکلی کسی اب نقطے پہ ہی سمیٹنا ہے، ویسے تو نہیں نا درمیان میں چھوڑ سکتے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا۔ اب اس کے اپنی جگہ دلائل پڑھیں، حدیث بھی موجود ہے، قرآن سے بھی استدلال موجود ہے۔ ساری کائنات سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا، نور کو، جسم اور بشریت کی بات نہیں ہو رہی، نور مبارک کی تخلیق سب سے پہلے۔ تو جب سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا تو کہاں رکھا؟ بس یہ سادہ سی بات ہے، سمجھنے کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے۔ دیکھیے نا کہ انسان یہاں رہتا ہے تو زمین ہے، تو اللہ نے زمین کو پہلے بنایا اور انسان کو بعد میں بنایا۔ جو اس کا گھر اور ٹھکانہ ہے، جو اس کا مسکن ہے، جہاں اس نے آ کر رہنا تھا، تو وہ رہنے والی جگہ پہلے ہوگی اور وہ بعد میں۔ انسان کو بعد میں بنایا، زمین کو پہلے بنایا۔ اب اسی طرح ملائکہ رہتے ہیں، وہ نوری دنیا ہے، تو اس کو اللہ نے پہلے بنایا، آسمان پہلے بنائے، پھر نوروں کو بنایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور کو بنایا، نور مبارک، کیا زمین تھی؟ آسمان تھے؟ لوح، قلم، عرش، کرسی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف جلوہ خدا تھا۔ تو جب عرش بھی نہیں تھا، چونکہ عرش مخلوق ہے، اور اللہ نے حضور کے نور مبارک سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر عرش کو، پھر کرسی کو، پھر حاملین عرش کو اگلے جب 4 حصے کیے پھر ملائکہ کو، پھر جنت کو، پھر اسی طرح دوزخ کو اور دیگر مخلوقات کو۔ تو اللہ نے ذات ساری کائنات کو بنایا نور مصطفیٰ سے، اور سب سے اول پیدا فرمایا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب نور مصطفیٰ کو پیدا کیا تو وہ جس نور کو پیدا فرمایا، نور مصطفیٰ کو، وہ نور ہوا مخلوق، اور وہ نور تھا خالق۔ اس نور کو پیدا کیا ہے، یہ بھی نور وہ بھی نور، اس سے شرک نہیں ہوتا، اس سے شرک، ورنہ فرشتے کیا ہیں؟ تو ان کے نور ہونے سے کوئی شرک ہوا؟ تو نور ہونے سے شرک نہیں ہوتا۔ جو کہے اللہ جیسا نور، پھر شرک ہوتا ہے۔ تو حضور کے نور مبارک کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ نور ہے مخلوق۔ تو مخلوق کو رہنے کے لیے جو جگہ اللہ نے الاٹ کی ہے اسی کو کہتے ہیں مکان۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی مخلوق کا جہاں ٹھکانہ ہو اسی کو مکان کہتے ہیں۔ اس لیے علماء کو جب لفظ کوئی اور نہیں ملا تو انہوں نے مکان کے اپوزٹ لفظ بنایا لا مکان۔ کیا بنایا؟ حالانکہ لا مکان کوئی ٹرم نہیں۔ لا مکان کیا ہوا حضرت؟ یعنی مکان کی نفی کو کہا نا لا مکان، تو لا مکان کے لیے الگ سے کوئی لفظ تو وضع نہیں ہوا۔ مکان، اسی مکان کے ساتھ لا لگا دیا، لا مکان۔ کیوں؟ یہ اللہ کی شان وحدانیت ہے۔ اس نے کہا میں بے مثل ہوں، میری کوئی تمثیل نہیں۔ تو جب میری تمثیل نہیں تو میرے مکان کے لیے کوئی لفظ ہو تو لفظ تو خود مخلوق ہوگا۔ لفظ تو قدیم نہیں ہے، معنی قدیم ہے، لفظ تو قدیم نہیں ہے۔ تو لفظ کوئی ہوگا تو لفظ ہے حادث، تو حادث کیسے اپلائی ہو اس قدیم کے مقام پر؟ تو اس لیے علماء کو بھی لفظ نہیں ملا، یا یوں کہیے کہ لفظ علماء کو نہیں ملا اور علماء عارف تھے کہ ملے گا بھی نہیں اور بنانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ اس لفظ کو لے لیا کہ مکان اسے کہتے ہیں جہاں خلق کا اجارہ ہو، جہاں خلق کا گزارا، جہاں خلق کی رہائش، جہاں مخلوقات رہتی ہیں اسے کہتے ہیں مکان۔ اور جہاں صرف خالق کا جلوہ ہے، اللہ کے نور کے سوا کوئی نور نہیں،
اللہ کی ذات کے سوا کسی کی ذات نہیں، اللہ کے وجود کے سوا کسی کا وجود نہیں، اس کی رسائی کے سوا کسی کی رسائی نہیں، اسے کہتے ہیں لا مکان۔ حضرت آ گئے، اسے کہتے ہیں لا مکان، اور یہ ہو گیا مکان۔ تو اب آپ بتائیے، مکان تو خود ہوا مخلوق، مکان کیا ہوا خود، اور حضور کے نور کو بنایا اور وہ نور ہوا مخلوق۔ اب اس نور کو رکھنے کے لیے جو جگہ چاہیے تھی وہ بھی مخلوق ہونی تھی، اس کو مکان ہونا تھا، اور اگر اس کو پہلے بنا دیا جاتا تو وہ حضور سے پہلے ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب پہلے تو ہیں آپ، مکان بھی بعد میں، عالمین بھی بعد میں، خلق بھی بعد میں، نور بھی بعد میں، بشر بھی بعد میں، سب کچھ بعد میں، پہلے ہیں آپ۔ مگر آپ کو جب میں بناؤں گا، آپ کے نور مبارک کو بناؤں گا، تو وہ نور اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے ہوگا تو مخلوق، اور مخلوق کو رہنے کے لیے، سٹے کرنے کے لیے جو ٹھکانہ چاہیے اس کو تو کہنا ہے مکان، اور وہ مکان بھی ہوگا مخلوق۔ تو اگر اس مخلوق کو پہلے بناؤں تو وہ آپ سے پہلے ہو جائے گا، اور سب سے پہلے ہیں آپ۔ تو پھر کیا؟ تو فرمایا حبیب پھر پہلے تیرے نور کو بناتا ہوں، تو جہاں تیرے نور نے رہنا ہے اس مکان کو تو بناؤں گا بعد میں، ابھی تو ہے لا مکان۔ تو حبیب ایسا کر، جب تک وہ نہیں بناتا، جلدی کیا ہے بنانے کی، بنا لیں گے، خیر ہے، بنائیں گے، بنا لیں گے، میں نے ارادہ تو ظاہر کر دیا ہے، بنا لوں گا، لیکن جب تک نہیں بنانا، تجھے تو بنا لیا۔ تو حبیب ایسا کر، جہاں میں رہتا ہوں آپ بھی یہیں رہیں گے۔ تو حبیب ایسا کرتے ہیں، جہاں میں رہتا ہوں آپ بھی یہیں رہ لیں۔ تو جہاں میرا نور ہے وہاں تیرا نور ہے۔ تو نور خدا کہاں تھا؟ لامکان میں۔ لامکان کیا ہے؟ مکان نہ ہو، وہ ہے کیا؟ کوئی لفظ نہیں، کوئی عنوان نہیں، کیونکہ اس کی ذات بے مثل، صفات بے مثل، اس کا مقام بھی بے مثل، لا مقام بھی بے مثل۔ اس کے لیے نہ لفظ ہے نہ وضع ہے، لفظ تو تیری اور میری مجبوری ہے، وہ نہ لفظوں میں سمٹنے والا، نہ آنکھوں میں آنے سے سمانے والا، نہ کان کی سماعتوں میں سمٹنے والا۔ اس کی شان لامحدود ہے، اس کی ذات بے حساب ہے۔ اس نے لامکان اپنے نور کے مسکن میں، اپنے نور کے محبت اور مقام میں نور مصطفیٰ کو رکھا۔ اسی کا اظہار ہے اس حدیث مبارکہ میں جسے امام بہقی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نبھانی نے لکھا کہ جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کیا ہے؟ عرض کی آقا عمر کا تو پتہ نہیں، جہاں میں رہتا تھا مجھ سے اوپر چوتھے حجاب عظمت میں ایک نور چمکتا تھا، بس وہ چمکتا، چوتھے حجاب عظمت میں ایک نور چمکتا تھا، اس 70,000 سال تک چمکتا رہتا، پھر ڈوب جاتا، پھر ہم بڑے افسردہ ہو جاتے، پھر اس کا انتظار کرتے، پھر وہ 70,000 سال دکھائی نہ دیتا اور ہم صبر کرتے، اور پھر وہ دکھائی دیتا، پھر اسے دیکھتے۔ تو جبرائیل کتنی بار دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ اسے دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا وہ جو تجھ سے اوپر دکھائی دیتا تھا چوتھے حجاب عظمت میں، یعنی لامکان میں، لامکان میں جو دکھائی دیتا تھا، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اگر اب وہ دکھاؤں پہچان لوگے؟ عرض کی آقا 70,000 سال تک دیکھا ہو اور 72,000 مرتبہ دیکھا ہو اس شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ، تو اسے تو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، کیسے نہیں پہچانوں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجاب سے، اپنی ذات پر سے ایک پردہ ہٹایا، اپنی حقیقت پر سے ایک پردہ ہٹایا، اپنے نور پر سے ایک پردہ ہٹایا، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبرائیل واللہ انا ذالک الکوکب، جبرائیل دیکھ وہ ستارہ میں نور مصطفیٰ تھا۔ تو وہ چوتھے حجاب عظمت میں ستارہ چمکتا تھا،
وہ کیا تھا؟ وہ نور محمد مصطفیٰ تھا. اور نور محمد مصطفیٰ اپنی تخلیق کے بعد رہتا تھا لامکان میں، حجابات الہیہ میں، اللہ کی ذات کے جلووں میں، اس کی صفات کے جلووں میں اللہ نے حجابات عظمت میں چھپا لیا. گویا رب نے اپنے نور کے پردوں میں مصطفیٰ کو چھپا لیا. فرمایا حبیب ادھر آ، تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں، تو مجھے سنتا رہے میں تجھے سنتا رہوں. باقی رہی کائنات، خیر ہے، اس کو بھی بنا لیں گے، جلدی کیا ہے، اور جب بنائیں گے بنا لیں گے، اس کو بھی بنا لیں گے. تو پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے نور کو رکھا وہاں، اور وہاں کہاں رکھا؟ لامکان میں. تو آ گئی شب معراج، میرے آقا چلے مسجد حرام سے اقصیٰ، وہاں سے چلے سدرۃ المنتہا. اب انبیاء بھی نیچے، ملائکہ بھی نیچے، ہر کوئی نیچے. مصطفیٰ داخل ہوئے اپنے دیس میں لامکان میں. جب وہاں داخل ہوئے رب نے فرمایا سنو، اب تک التباسات کا شکار رہنے والوں، شبہات میں مبتلا ہونے والوں، وہم و گمان کا شکار ہونے والوں، اگر مصطفیٰ کو اپنے جیسے لباس میں دیکھ کر اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے تھے، آج دیکھو تم کہاں ہو، مصطفیٰ کہاں ہیں؟ آج دیکھو مصطفیٰ کہاں ہیں، تم کہاں ہو؟ اور فرمایا یہ جو اب تک کا سفر تھا معراج مصطفیٰ کا، اگر کوئی سمجھے جبرائیل نہ ہوتا تو سفر کیسے ہوتا، براق نہ ہوتا تو یہ منزلیں کیسے طے ہوتی، رف رف نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا. فرمایا دیکھو تم نیچے اتنے سوال چھیڑ کے بیٹھے ہو مکان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں. ارے سنو، یہاں کا سفر تو قدرے آسان تھا، کیونکہ جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، راستے ہیں، نشانیاں ہیں، کواکب ہیں، نجوم ہیں. تم یہاں کی باتیں کرتے ہو. مصطفیٰ تو وہاں نہیں بھولے، یہاں کیسے بھول جاتے؟ وہاں نہیں بھولے اور اب تک نہیں بھولے، کیونکہ یہ دیس مصطفیٰ کا ہے. تو مصطفیٰ اپنے دیس میں داخل ہوئے، نہیں بھولے. اور سمیٹوں بات کو اس نقطے پر، وہ یہ کہ پھر کوئی کہے گا یہ آپ نے اتنی ساری بات کر دی تو معراج کی تو ساری افادیت ختم ہو گئی، معراج کی تو سگنیفیکنس ختم ہو گئی. سب پہلے دیکھا بھالا تھا تو پھر معراج کو اتنی اہمیت کیسے دی جا سکتی؟ سب کچھ پہلے دیکھا بھالا تھا تو جو پہلے سے اچیوڈ ہو اس کو دوبارہ اچیو کرنا کوئی کمال کی بات ہوتی؟ جو پہلے حاصل ہو اس کو دوبارہ حاصل کرنا کوئی کمال کی بات ہے؟ تو پھر معراج کی تو افادیت ختم ہو گئی. پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ چوتھے حجاب عظمت تک مصطفیٰ رہتے رہے. اللہ نے فرمایا حبیب وہ چار حجاب بھی کیوں رہیں، اگر اتنا چھپا کے رکھوں تو کس کے لیے چھپا کے رکھوں؟ کون ہے جو تیرے بعد پھر یہ تاب و تماں رکھے گا اور آئے گا اور دیکھے گا؟ تو حبیب وہ جو چار حجاب رہ گئے تھے وہ شب معراج مصطفیٰ کے لیے رکھے تھے. حبیب جو چار حجاب رہ گئے تھے آج معراج کی شب میں وہ حجاب ہٹانے کا بھی اعلان کرتا ہوں. اور ان چار حجابات کا ذکر آیا قرآن کے اندر. ثم دنا، پہلا حجاب ہٹایا، فتدلا دوسرا حجاب ہٹایا، فکان قاب قوسین تیسرا حجاب ہٹایا، او ادنا چوتھا حجاب ہٹایا. اس سے نیچے سب دیکھا بھالا تھا. یہ چار حجاب تھے جو شب معراج ہٹائے گئے اور مصطفیٰ نے خدا کی ذات کو دیکھا، دیکھنے کی باندھ کے دیکھا اور جلوہ حق کو دیکھا. ایک توجیہ تو یہ ہے شب معراج کی افادیت کی. دوسری اس کی توجیہ یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رکھا تھا وہ دیکھا ہوا تھا نور مصطفیٰ نے. کس نے دیکھا ہوا تھا؟ کیونکہ اس وقت تک نور ہی تھا اور اب اللہ نے عطا کیا تھا اس نور کو بشریت کا لباس. اس بشریت کو دی تھی ایک آنکھ. اب وہ روح آنکھ سے باتیں کرتی رہتی تھی، آنکھ روح سے پوچھتی رہتی تھی تو نے تو دیکھا ہوا ہے، بتا کیسا ہے، بتا کیسا ہے. وہ آنکھ اور روح کا مکالمہ جاری رہتا تھا، وہ نور محمدی اور بشریت محمدی کا مکالمہ جاری رہتا تھا.
وہ حقیقت محمدیہ اور بشریت محمدیہ کا مکالمہ جاری رہتا تھا۔ ہاں کیسا ہے؟ اس نے کہا ایسا ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے، بے حساب ہے، ایسا حسین و جمیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ تو آنکھ بھی تڑپتی رہی، وہ کان بھی پیاسے رہے، وہ بشریت مصطفیٰ بھی تڑپتی رہی، وہ شوق جاگا تو بشریت مصطفیٰ تڑپ اٹھی۔ اللہ نے فرمایا حبیب آ، وہ جو تیرے نور کو دکھا رکھا ہے آج تیری بشریت کو بھی وہ معراج کرا دیتا۔ تو معراج مصطفیٰ کی افادیت یہ ہے کہ نور مصطفیٰ نے جلوہ حق کو دیکھا ہوا تھا، آج اس آنکھ کو لے جایا جا رہا تھا، آ تو بھی دیکھ لے، یہ ہے وہ جلوہ۔ اس لیے قرآن نے کہا ما کذب الفؤاد ما رعا، ما رعا، آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ آنکھ دیکھتی گئی، دل تصدیق کرتا گیا، آنکھ دیکھتی گئی، دل تصدیق کرتا گیا۔ اب تصدیق تو وہی کرتا ہے جس کو پہلے سے پتا ہو، ایسے کون تصدیق کرتا ہے؟ تو گویا دل نے دیکھا ہوا تھا، اب آنکھ کو دکھایا جا رہا تھا، جیسے کوئی کسی کو ہاتھ پکڑ کے وزٹ کراتا ہے، آؤ آپ کو یہ دکھاؤں یہ دکھاؤں۔ گویا حقیقت محمدیہ شب معراج بشریت محمدی کو لے گئی تھی، آج جو میں نے دیکھا ہوا ہے تجھے دکھاؤں۔ تو آنکھ دیکھتی جا رہی تھی، دل تصدیق کرتا جا رہا تھا۔ آنکھ دیکھتی تھی، دل کہتا تھا ہاں دیکھ یہ ہے وہ جلوہ، ہاں دیکھ یہ ہے وہ جلوہ، یہی ہے وہ جلوہ، یہی ہے وہ جلوہ۔ بس آنکھ دیکھتی رہی، دل تصدیق کرتا رہا۔ تو یہ معراج بشریت مصطفیٰ کے لیے تھا، یا یہ معراج ان 4 حجابات کو مرتفع کرنے کے لیے تھا۔ مگر دوستو پھر وہی بات، میں جو بھی کہوں، کوئی کہنے والا جو بھی کہے، یہ نہ سمجھنا یہی ہے معراج مصطفیٰ، یہ وہ ہے جو میری سمجھ میں آ سکی۔ حقیقت میں شان مصطفیٰ کیا ہے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اس لیے دوستو عقل کے پیمانے پر مصطفیٰ کی شان کو پرکھو گے، ٹھوکر کھاؤ گے۔ عقل کے نصیب میں سب کچھ ہے پر حضور نہیں، عقل کے مقدر میں حضور نہیں۔ اس لیے وہ دل کے مقدر میں تیری شان، یہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اور آج سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے عقل کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اور عقل فتنہ ہے۔ عقل کو ساتھ رکھو، اچھا ہے رہے دل کے پاس پاسبان عقل بھی، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس لیے عقل کو وہاں تک لے جاؤ جہاں تک یہ جا سکے، جہاں یہ رک جائے تو وہ جو پہلا جملہ میں نے عرض کیا، اسے کہنا عقل رک جائے، اسے کہنا تو رک گئی تو کوئی عجب نہیں، جبرائیل بھی رک گیا تھا، انبیاء بھی رک گئے تھے، رکنے والے رکے رہے، جانے والا چلا گیا۔ تو عقل اگر رک جائے تو عقل کو چھوڑ دینا، دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑنا، دامن مصطفیٰ سے ہر حال میں لپٹ کے رہنا، یہ مومن کے لیے ایمان ہے، یہی ہدایت ہے، یہی لذت ہے۔ اس لیے دوستو عقل اور سائنس کی بنیاد پر جتنا ترقی ہوتی چلی جائے، عقل جتنے سوال کھڑے کرے، قائم کرے، ہر سوال کا جواب ہے۔ میرے پاس نہ ہو تو الگ بات ہے، مگر جواب ہے۔ اور اگر عقل کے پاس جو جواب نہ ملے، پھر بھی صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنا۔ انہوں نے کہا کیسے انکار کر دیں، مصطفیٰ نے رب کو نہیں دیکھا، ہم نے تو رب کو بھی مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے۔ تو جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں، جنات کو دیکھا ہے، وہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں، قبر کے سوال و جواب کو دیکھا ہے، وہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔ تو دین کا کچھ تعلق سمجھ کے ساتھ ہے، کچھ عشق کے ساتھ ہے، دونوں کو ملا کے چلیں۔ عقل کا ایسا غلبہ نہ ہو کہ عشق ہار جائے، اور عشق کا بھی اتنا غلبہ نہ ہو کہ عقل بالکل پیدل ہی رہ جائے، ورنہ دنیا کو بات کرنے کے لیے جواب نہیں رہتا۔ اس لیے دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنا ہے، مگر فوقیت عقل کو ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات ذہن میں آ گئی، منافق جو کہتے تھے، اللہ نے ان کا کمپیریزن کیا سورہ بقرہ میں، منافقین کی علامات و نشانیاں بیان کی، فرمایا کہ ان کو جب کہا جاتا ہے تم کس ایمان کی بات لیے پھرتے ہو،
ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ جو دوسرے لوگ ایمان لائیں، آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو وہ کہتے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء۔ اب یہاں سوال ہے وہ کیوں کہتے تھے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیا صحابہ بے وقوف تھے؟ کیوں کہتے تھے وہ یہ؟ کچھ تو صحابہ کی زندگی میں ایسا ہوگا جسے منافق نے اپنے عقل کی کسوٹی پر رکھ کر کہا ہوگا کہ یہ تو بے وقوفی ہے۔ کچھ تو ایسا ہوگا جسے منافق نے عقل کے پیمانے پر پرکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکال کے کہا ہوگا کہ یہ تو بے وقوفی ہے، یہ کوئی ایمان لانا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا ایمان لانا اتنا کافی نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر رب کو مانا، ان کے کہنے پہ نماز پڑھی، ان کے کہنے پہ زکوٰۃ دی، ان کے کہنے پہ روزہ رکھا، کہ اب تم چاہتے ہو میں ان کی عبادت کروں؟ یہ اس نے کہا۔ بھئی تم یہ سمجھتے ہو یہی ایمان ہے حضور کے کہنے پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، عبادت کی؟ تو پھر تم منافق ہی ہو۔ وہ کہتے یہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ وہ کیا تھا صحابہ کی زندگی میں جسے منافق دیکھنے کے بعد یہ کنکلوڈ کر رہے تھے کہ یہ بے وقوفی ہے؟ کچھ تو ہوگا نا۔ حقیقتاً بے وقوفی نہیں تھی، مگر ان کے پیمانہ عقل کے مطابق بے وقوفی کی ڈیفینیشن میں کچھ تو آتا ہوگا۔ تو وہ دوستو صحابہ کا جنون تھا، وہ صحابہ کا عشق تھا۔ جب کسی عقل والے نے دیکھا ہوگا خالد بن ولید میدان جنگ ہے، ٹوپی گر گئی نیچے، گھوڑے سے نیچے اتر آئے، تلوار چھوڑ دی، وہ ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو عقل والا گزرا قریب سے، اس نے کہا خالد بن ولید اتنے سمجھدار ہو، اتنے سپہ سالار ہو بڑے، اتنا سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ ٹوپیاں تو اور مل جائیں گی، سر اور نہیں ملے گا۔ گھمسان کی جنگ جاری ہے، تلواریں چل رہی ہیں۔ اس نے کہا میں سر کی پرواہ کروں یا ٹوپی کی؟ اس نے کہا ٹوپی میں کیا ہے، سمجھدار بنو، سر کی فکر کرو۔ اس نے کہا نہیں، تم سمجھتے ہو شاید میں اپنی طاقت، حکمت، دانائی کی وجہ سے جیتتا آیا ہوں، میں نے تو ٹوپی میں مصطفیٰ کا بال مبارک سی رکھا ہے۔ اب جب تک اسے اٹھا کر سر پہ نہ سجاؤں تو کیسے کامیابی ہوگی؟ تو اس منظر کو جب کسی اس نے دیکھا ہوگا، اس نے کہا ہوگا یہ بے وقوفی ہے، اور قرآن پکار اٹھا ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ۔ تم کس ایمان کی بات لیے پھرتے ہو؟ کیا خالی حضور کے کہنے پر نماز پڑھ لینا ایمان یہ کافی ہے؟ وہ میں نہیں، جنون میں بھی آؤ، عشق میں بھی آؤ، عشق میں بھی آؤ۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے بخاری کی روایت کے مطابق حدیبیہ کے مقام پر آ کر دیکھا مصطفیٰ وضو فرماتے ہیں، وہ پانی ہاتھوں پر، چہرے پر، سینے پر مل رہے ہیں، عقل نے سوال تو اٹھایا ہوگا یہ تو بے وقوفی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جسے تم بے وقوفی کہتے ہو مجھے تمہاری عقل پسند نہیں، مجھے یہی جنون پسند ہے۔ میرے صحابہ کا جنون پسند ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا۔ تو صحابہ کی زندگی میں دونوں چیزیں جمع تھیں اور عشق ان پر غالب تھا۔ اس لیے یہی پیمانہ رہے گا قیامت تک ایمان کا، عقل کو ساتھ لے کر چلو، مگر امام عشق کو بناؤ، امام عقل کو نہیں بناؤ۔ عشق کو امام بنا کے چلو گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔